ویلکم بیک فرام دا بریک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کی جو نئے صوبوں کی امینڈمنٹ بل ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اسی سے یہ بات نکلی تھی کہ ایم کیو ایم کی جو ریلیشن شپ ہے کراچی اور حیدرآباد کے باہر لوگوں کے ساتھ اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگوں کے ساتھ ایک وہ ریلیشن شپ جس کو ایم کیو ایم نے وقتاً فوقتاً بنانے کی بے پناہ کوشش کی ہے. کہیں کہیں پھر ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ڈیریل ہو جاتی ہے. اگر ایم کیو ایم کی ہم وہ زمانہ یاد کریں جب ایم کیو ایم شروع ہوئی تھی تو مصطفیٰ کمال صاحب اس زمانے میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈیولپ ہوا تھا. اس کو پھر جو ہے ایکسپلائٹ کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے آپ کہیں گے کہ پیٹا اور آپ پہ جب آپریشن ہوا تو آپ کو لیبل کیا ایک طرح سے. پھر وہ لیبل ہٹانے میں آپ کا کلیدی کردار تھا. جب آپ میئر بنے آپ نے ڈسپیل کیا یہ امپریشن, اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. اگر میں پن پوائنٹ کر سکوں, میرا تجزیہ یہ ہے کہ آپ کا اگر آج فار ایگزامپل سندھی اسپیکر سے بات کریں کے حوالے سے بات کریں, آپ نے کیونکہ ابھی سکھر میں جلسہ کیا تو پہلے وہاں سے شروع کروں گا. سب سے بڑا پرابلم ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنے میں ایک سندھی اسپیکر کو کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو آپ نے پر کرنا ہے. جس طرح آپ نے قدم اٹھایا ابھی جلد سے, دیکھیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, اس میں ڈیکیڈز لگے ہیں ہمارے خلاف ایک امپریشن بنانے میں. اور چونکہ پہلے دن سے ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو, آپ کو بھی اس سے اختلاف کرنے کا بالکل حق ہے اور آپ کریں, لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم اس پاکستان میں وہ واحد جماعت تھے جو کہ گراس روٹ لیول سے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگوں کی جماعت بن کر ابھر رہے تھے, اور اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے اور ہمارے لیے خطرہ بنیں گے. اس میں تمام پارٹیز بھی جو ہے وہ ساتھ ملیں اور سب کے جو جاگیرداروں وڈیروں کے ان سب لوگوں کے بچے جب نسل در نسل یہ سیاست چل رہی ہے, باپ ایم این اے تھا, دادا ایم این اے تھا, پردادا تھا, ایک نسل یہاں پر حکومت کر رہی ہوتی ہے, دوسری نسل جو ہے وہ امریکہ لندن میں پڑھ رہی ہوتی ہے. جب وہ یہ باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں آتی ہیں اور اس کے بعد وہ اس پہ ایک بھائی امریکہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے, اس پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے. اچھا پڑھنا تو میں نہیں کہتا کہ جو بری بات ہے, لیکن جو ہے وہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے جہاں پر جس کانسٹیٹوئنسی کے وہ وہاں پر ایم این اے ایم پی ہیں, اپنے علاقوں میں تو اسکول نہیں کھل رہے, گھاری کے بچے کے لیے اسکول نہیں کھل رہے, لیکن اپنے بچوں کو ضرور لندن امریکہ بھیجتے ہیں اور 7 نسلوں سے یہ سیاست چل رہی ہے. تو ہم اس اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے تھے تو ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا. اور یہ چونکہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں بائی ڈیزائن لوگوں کو جو ہے وہ جاہل رکھا گیا ہے, یعنی کہ لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں بائی ڈیزائن. یہ سب بہت جنرل بات ہے نا, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ ایک سندھی اسپیکر جو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو کوئی اور ہیں, یہ لوگ تو سندھ توڑ دیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں کوئی سوچتا کہ یار مصطفیٰ کمال سے بہتر گورنر پیپلز پارٹی میں ان کو ووٹ دوں, یہ تھوڑی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور ہیں, ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. نہیں ایسا اب نہیں ہے. دیکھیں اگر ایسا اب ہوتا تو آج ہمارے کم ہوا ہے ظاہر ہے بالکل, اور وہ گریجولی ہوتا ہے نا سارا کچھ. آج سندھ میں جہاں پر ہم نام نہیں لے سکتے تھے اپنی پارٹی کا, آج وہاں پر ہمارے 19 زونز کام کر رہے ہیں. 19 زونز کے نیچے درجنوں سیکٹرز کام کر رہے ہیں اور درجنوں سیکٹرز کے نیچے سینکڑوں ہمارے یونٹس کام کر رہے ہیں گوٹھوں میں, پیور سندھی اسپیکنگ ایریاز میں. تمام آپ یو نیم اینی ڈسٹرکٹ ان سندھ, آپ کے لوگ بھی وہاں سندھی اسپیکنگ ہیں, سندھی اسپیکنگ ہی لوگ ہیں. ہماری رابطہ کمیٹی میں سندھی اسپیکنگ اشفاق منگی بیٹھے ہیں, ہمارے ایم پی اے سندھی ہیں. آئی مین آپ ٹھٹا سے جو ہماری ایم پی ہیں ریزرو سیٹ پہ سندھی اسپیکنگ ہے, سندھی اسپیکنگ ہے, اور ایم این ایز ہیں ہمارے پاس سندھی, ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ سندھی. یہ ایک دو لوگ, اگر میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ کیسے ووٹ ڈالیں گے, دیکھیے کیوں ڈالیں گے ووٹ, اس لیے ڈالیں گے ووٹ کہ آج انہوں نے 64 سالوں تک اپنے روایتی نمائندوں کو ووٹ دے کر دیکھ لیا. آج ان کے اپنے حالات, ان کی اپنی گلی کے حالات, اپنے محلے, اپنے صوبے, اپنے ملک کے حالات جس ڈگر پہ پہنچ گئے ہیں, ان کو اب انہوں نے سب کو چیک کر لیا ہے. لوگوں کے حالات بھی ریولوشن لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسی گھٹن کے ماحول میں جو ہماری تھوڑی بہت بھی جو ہمیں اسپیس ملا اور ہم نے گڈ گورننس دی ہے, یہ گڈ گورننس ہی ہمارا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیکن یہی تو سر میرا پوائنٹ ہے کہ محض گڈ گورننس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پر نہیں کرتی. محض گد گورننس آپ نے کر کے دکھا دی. گورننس کا بھی معیار ہوتا ہے نا, نہیں معیار چلے آپ نے میٹ کر لیا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس طرح سے آئے گا نا کہ گورننس کر کے دکھائیے آپ. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹرسٹ اس طرح سے آئے گا کہ آج جو میڈیا ہے وہ کل نہیں تھا, آج جو نیٹو لینگویجز میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کل نہیں تھی. کل ہمیں اتنی اسپیس نہیں ملی ہوئی تھی کہ اس عام ہاری کے بچے سے جا کر ہم بات کر سکتے ہیں اس کی زبان میں. آج ہمیں وہ اسپیس ملی ہوئی ہے. یہ جو جلسے میں لوگ آئے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی اٹھ کر چلے آئے ہیں؟ ان کے اوپر کام
کام ہوا ہے, ان کا ذہن چینج ہوا ہے, ان کے اوپر پریچنگ ہوئی ہے, جب جا کر آج انٹیریئر سندھ میں, ہمارے اندرون سندھ میں ہمارے یونٹ آفیسز کام کر رہے ہیں, سیکٹر آفیسز کام کر رہے ہیں, جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم ان جلسوں کو کنورٹ کریں گے اپنی الیکشن کی وکٹریز میں. آپ نے الیکشن کی وکٹری کراچی میں انجوائے کی ہے؟ کراچی میں آپ لوگ جیتے ہیں جی, کوشش آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں, کراچی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کراچی میں آپ لوگ ڈائیورسفائیڈ ہیں, انٹرینسڈ ہیں ٹو دوز ایکسٹینٹ جہاں تک ہمیں اتھارٹی ملی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں گے لا اینڈ آرڈر تو پولیس ہمارے پاس نہیں رہی ہے, اگر آپ کہیں گے کہ جی ایکسٹرنل فورس ہمارے پاس نہیں رہی, آپ کے پاس وہ نہیں رہی, دیٹس ویری کنوینئنٹ. لیکن جو عام عوام والی چیزیں ہیں, اگر عمران خان صاحب آ کے کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو وہ ان کو ناپنے کے لیے کوئی ان کا ماضی اس طرح نہیں ہے, وہ کبھی ایڈمنسٹریٹر رہے نہیں ہیں. لیکن آپ کا ماضی ہے کراچی. سر کراچی کے حالات, جب آپ روڈ بڑی خوبصورت دکھائیں لیکن اگر اس روڈ پہ مرنے والے ہر دن 2 ہوں تو وہ روڈ تو پھر خوبصورت نہیں چاہیے نا. آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ گڈ گورننس, حیدر وحید ذکر کر رہے تھے, گڈ گورننس کے اندر کا کچھ حصہ تو یہ ہوتا ہے نا انسانی جان کا تحفظ. کبھی 36 مر رہے ہیں, کبھی 3, آج کل کراچی میں 3-4 لوگ مر رہے ہیں تو لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حالات بہت بہتر ہیں. تو سر یہ بھی تو آپ کی پھر تھوڑی سی غلطی تو ہوئی نا سر کہ کراچی کے حالات کچھ ایسے ہیں. کیسے مطلب ہم آپ میجر اسٹیک ہولڈر ہیں اور کراچی میں لوگ مرتے ہیں. ہاں, تو اس میں جو ہے وہ آپ اس کا بلیم ہمیں دیں گے؟ نہیں, بلیم نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی تو دیکھیں ہر ایک جانور کے مرنے کی بھی ہماری آتی ہے, انسانوں کی بات کرتے ہیں, انسانوں کی مرنے کی. آپ رسپانسبلٹی کیا مطلب ہے؟ آپ تو ہمارے ساتھ سمپتھائز کریں کہ ہمارے علاقہ ہمارے ووٹرز جو ہے وہ 4 دن کے محاصرے کے بعد کٹی پہاڑی سے بختر بند گاڑیوں میں نکل کر ان کو جانا پڑتا ہے. نہیں, ہمارے ووٹر کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے ووٹر ہیں, جو لوگ جو ہمارا خون ہوا ہے اس کراچی میں, اور جس کا بھی خون ہوا ہے اس کراچی میں, وہ آج آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کی ہے یا پولیٹیکل پارٹی کو ہمیں آج اس 100 سے زیادہ تھانے ہیں اس کراچی میں, ہمارے پاس 85% مینڈیٹ ہے اس کراچی میں. کیا آپ نے ہمارے مینڈیٹ کے حساب سے ہمیں وہ اتھارٹیز دے رکھی ہیں ہماری ریکمنڈیشن پہ, جو کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے؟ اگر ایم کیو ایم کو تھانے مل جائے, پیس تھا ختم 2002 سے لے کر, نہیں تھانے مل جائے کی بات نہیں ہے, پھر ہم رسپانسبل ہوتے. 2002 سے لے کر 2008 تک اس کراچی میں پراسپیرٹی تھی, لوگوں کی جان و مال کی. یہ بات صحیح ہے کمال صاحب کہ آپ کو صرف ایک جملے میں ریکال اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر ہماری یہی نیت ہوتی خدا نخواستہ لوگوں کو مارنے کی, تو 2002 سے لے کر 2008 تک, نہیں رسپانسبلٹی کی بات کریں نا, ہمارے پاس میئر بھی تھا شہر کا, ہوم منسٹر بھی تھا اس میں, ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ہماری سنتا تھا, زیادہ سنتا تھا, اور پولیس کے پاس کنٹرول پولیس کا ہمارے پاس تھا. ہم نے اس دور میں خدا نخواستہ اپنے مخالفین کو کیوں نہیں مارا؟ ہم نے اس دور میں جو ہے وہ مارنے کا کوئی مفاد نہیں تھا, یہ سوچا جاتا ہے. یہ سوچا جاتا ہے آج مفاد ہے؟ نہیں, مفاد آج ہے یا نہیں ہے سر, نہیں, آپ کے پاس طاقت تھی, ہم اپنے لوگوں کو ماریں گے, اپنے لوگوں کے گلے کاٹیں گے. آپ ان سے تو کبھی بلا کر بات نہیں کرتے جنہوں نے گلے کاٹے ہیں, ویڈیوز بنائی ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے نا وہ جیل میں ہونے چاہیے نا, وہ کون جیل میں ہے؟ وہ اگر پتہ ہوتا نہیں جناب, آپ نہیں انٹرویوز کرتے ہیں آپ لوگ, جناب آپ لوگ انٹرویوز کرتے ہیں, یہ تو پر الزام ہے نا, آپ کو کورٹ جانا چاہیے. کس کو کورٹ جانا ہے؟ لوگوں پہ آپ کو کورٹ سے انصاف مل رہا ہے سارا؟ نہیں سر, تو انصاف کورٹ سے ہی ملے گا. اگر سارا آپ کے سسٹم میں آر وی ٹاکنگ دیٹ آئیڈیل آپ کا سسٹم؟ نہیں, آپ کا سسٹم ہے جناب, آپ لوگ ٹھیکیدار بنتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سارا آئیڈیل چل رہا ہے, سب چیزیں. آپ نے کبھی جا کر کٹی پہاڑی پہ اس گھر پہ جا کر اس عورت سے انٹرویو کرنے کی کوشش کی جو 4 دنوں کے بعد جو ہے وہ بختر بند گاڑی میں گئی ہے؟ کون ہے وہ, کس نام پر اس کو مارا جا رہا تھا؟ کمال صاحب آپ کے خیال میں آج آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پر الزام لگایا گیا جناپور کا, اور جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نہیں 15 سالوں کے بعد بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ سارا کچھ جھوٹ تھا, اس کے اوپر 15,000 لوگ ہمارے مار دیے گئے. I didn't mention یہ ہمارے لوگ کے اوپر مجھے نہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے نام پر, اس زبان کی نام پر, پارٹی کے نام پر مارا گیا. آپ کے بھائی کو, میری بات سنیں, آپ کے بھائی کو, آپ کے رشتہ داروں کو اس ملک کو چھوڑنا نہیں پڑا, ہائیڈنگ نہیں کاٹنی پڑی, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیوں کو یس, تو میں کیوں نہیں کہوں گا ہمارے نام پر. اب میں اگر بس سے جب اتار رہے تھے اور گلے کاٹ رہے تھے لیاری میں, سنیں میری بات, تو وہ کیا دیکھ رہے تھے اس کے اوپر؟ نام دیکھ رہے تھے, جسم کے اوپر پہنے ہوئے لباس کو دیکھ رہے تھے, حلیہ دیکھ رہے تھے, اس کے بعد بس سے اتار رہے تھے اور گلے کاٹ رہے تھے, اس کے بعد ویڈیو بنا کر دے رہے تھے. کتنی ویڈیوز چلائی ہیں آپ لوگوں نے؟ ان کی ڈیفنس ہمارے کہہ کے لسانی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں نا سر. نہیں, میں لسانی بنیادوں, میں کرمنل اور نان کرمنلز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ کرمنلائزیشن ہوئی ہے. یہ کٹی پہاڑی ہے, پہاڑی آپ نے کاٹی, اور وہ پہاڑی کاٹنے کے بعد جو ہوا شاید آپ دیکھ نہیں پاتے, ورنہ شاید وہ پہاڑ آپ کاٹتے نہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی بہت عمدہ ایک منور تھا. لیکن جو آن دا گراؤنڈ کیا ہوا کہ ایک پشتون آبادی اور ایک
اردو اسپیکنگ آبادی کی وجہ کی جو روٹ تھی وہ انٹرلنک کچھ اس طرح ہو گئی, ہم لوگوں میں نفرت کچھ اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ گھل مل کے رہ نہیں سکے, اور یہ جو وہاں پہ ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ انٹرلنک ہو گئی کٹی پہاڑی کٹنے سے. کتنی دفعہ گئے ہیں آپ کٹی پہاڑی پہ؟ میں ایک دفعہ گیا. ہاں, تو آپ ایک دفعہ پہ جانے پہ آپ جو ہے وہ نہیں, بنارس پہ بھی برج بن گیا, یہ بھی کٹی, ابھی 6 راستے اور نکلنے چاہیے وہاں پہ. آپ ایک دفعہ جانے کے بعد وہاں پر ججمنٹل نہیں ہو سکتے نا, آپ ایک دفعہ جانے کے بعد ہم نے وہاں پر جو ہے ہم نے وہاں پر نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور ہم نے کوئی بھی سڑک, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی پہاڑی جو ہے وہ, کوئی بھی برج کسی ایتھنسٹی کو دیکھ کر جو ہے وہ نہیں بنائی اور نہیں. اور اگر دیکھتے تو شاید نہیں. ون سیکنڈ, نو آئی ہیو ٹو گیٹ ٹو دس. دیکھیے آپ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کٹی پہاڑی میں یہ علاقے ہیں جہاں ایک نسل زیادہ تر رہتی ہے, اور کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ایک اور نسل زیادہ تر رہتی ہے. کہیں پشتون زیادہ رہتے ہیں, کہیں اردو اسپیکرز بہت زیادہ رہتے ہیں. نہیں, پہاڑ پہ پشتون رہتے ہیں, نیچے جو ہے وہ اردو ڈویژن ہے سر. ڈویژن ہے, مطلب اس طرح ہے نا کہ پہاڑ پہ پشتون رہتے ہیں اور نیچے اردو اسپیکر رہتے ہیں. تو جب آپ ہمارے کہتے ہیں تو سب اردو اسپیکرز کو کہتے ہیں؟ نہیں, ہمارے سے مراد جب میں جب کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ورکرز کی بات کرتا ہوں, ایم کیو ایم کے سپورٹرز کی بات کرتا ہوں, جو کہ آج جو ہے وہ پٹھان بھی ہے اس شہر کا, آج جو سندھی بھی ہے اور بلوچ بھی ہے. آپ کو شاید ایم کیو ایم کے بارے میں آپ وہی 20 سالہ پرانی جو انٹرنیٹ پہ چیزیں موجود ہیں, آپ ریسرچ کریں, جائیں, 90 سب کے لیے کھلا ہوا ہے, دیکھیں وہاں پر کہ وہاں پر کتنے آفیسز کھلے ہوئے ہیں, کتنی ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ. آپ کو شاید ہمارے ایم پی ایس کی ایتھنیسٹیز کا بھی نہیں پتا ہوگا, ہمارے ایم این ایس کی ایتھنیسٹیز کا بھی. آپ یہی سمجھتے ہوں گے آج تک کہ ہمارے سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہیں یا مہاجر ہیں, یا ہمارے سارے ایم این ایس جو ہیں وہ ہم نے سینیٹرز بھی بنائے سندھی اسپیکنگ. اور آپ کا ماحول یہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن سر جو کراچی کے باہر بیٹھا ہوا ہے, بالفرض پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ ہمارا کہہ کے ایک نسل کو پکارتے ہیں, چاہے آپ کو جتنا بھی حق ہے یہ کرنے کا, چاہے ان کے خلاف جتنی بھی زیادہ زیادتی ہوئی ہے, آپ ہمارا کہہ کے ایک نسل کو پکارتے ہیں جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کو نہیں, ہمارا نہیں بولے. ان کا جواب آ گیا نا, یہ کہہ رہے ہیں اپنے ورکر اور اپنے ووٹر کو ہمارا کہتے ہیں. لیکن مصطفیٰ صاحب ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ کراچی یعنی کہ ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم جن کے گلے کٹ رہے ہیں ہمارے نام پر ہم ان کو ہمارا کہہ سکیں. بالکل کہیں, لیکن آپ کی پھر یہ ایک ڈسکنیکٹ نہیں ہو جاتی سر پھر پنجاب سے؟ نہیں, تو جس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کو ہمارا کہیں گے نا. تو یہ اس بیسس پہ مصطفیٰ صاحب یہ ملٹی کلچرل جو ایک نیچر ہے کراچی کا. سوات میں لڑکی کے اوپر جو ہے وہ فلاگنگ ہوئی, تو ہم کس نے سب سے پہلا یہاں پر بہت زبردست کیا, وہاں پہ کہاں مینڈیٹ تھا, کتنے ایم این اے سوات میں سر ایم کیو ایم, لیکن اس کے بعد ہوئے نا یہ سارے رائٹس کراچی میں, ٹارگٹ کلنگ بعد میں ہوئی. وی آر دی وکٹمز. Sir, everyone doesn't believe that. سب یہ بات نہیں مانتے نا کمال صاحب. Well, I mean, میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو گھر لے جا کر دکھا سکتا ہوں جن کے آج بھی لوگ اس نام پر آج تک گھر نہیں پہنچے. کتنے لوگوں نے جا کر ان کے ریسرچ کر لیا, آج تک گھر نہیں پہنچے. مائیں بیویاں جو ہے وہ بچے انتظار کر رہے ہیں, ان کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. آپ کے غریب آدمی کے حقوق, ان ساری سٹینڈز پہ کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کی اس بات کی کانٹرڈکشن, آپ کہتے ہیں دیٹ واز اے رائٹ اسٹینڈ, تو پھر آپ کی اس بات کی کانٹرڈکشن ہو رہی ہے جو آپ مجھ پر یہ الزام لگا رہے تھے پہلے, جو سوال پوچھ رہے تھے. اینی آپ کے پاس یہ کوشچن ہے کہ آپ ساری بات کو پھر سوال کے زمرے میں لے آئیں. آپ جب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا تو مینڈیٹ نہیں ہے یہ جنوبی پنجاب میں, وہاں کی آپ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں, آپ کو تو مینڈیٹ نہیں ہے ہزارے میں, تو آپ وہاں تو بھائی مینڈیٹ تو میرا سوات میں بھی نہیں تھا. میرا یہ سوال نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ وہاں کی آواز نہیں ہے, وہاں کی آواز اٹھا رہے ہیں, یہاں کی ہے تو یہاں کو بھی ایڈمنسٹریٹو. آپ کو لسانی جماعت ہے, کراچی کی آپ جماعت ہیں, آپ پنجاب کی جا کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ اگر آپ لسانی بنیادوں پر آپ اگر ہمیں دھکیل کر آپ اگر ہمیں دھکیل کر دیوار سے لگا کر 10 منٹ سے ایک ہی بات آپ دونوں کر رہے ہیں. سوری مجھے انٹرجیکٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیں کراچی ایک ملٹی کلچرل شہر ہے, اور زیادہ ملٹی کلچرل ہوتا ہم نے اسے دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں. تو یہ جو ایک چینج ہے کراچی میں تھوڑی سی کہ مائگریشن ذرا تھوڑی بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے آپ کا ہولڈ پولیٹیکلی وہی ہے جو پہلے تھا, لیکن اب اور لوگ بھی ہیں جو دعوے دار بنتے ہیں. جلسہ عام ہم دیکھتے ہیں عمران خان کا بڑا ہوا, فضل الرحمان صاحب کا ہوا, جماعت کا بھی ہوا. تو یہ چیز جو ہے وہ نئی صرف اس حد تک ہے کہ ان کی تعداد جلسوں کی تھوڑی بڑھ گئی ہے پہلے سے. اب جلسے تو کراچی میں ہمیشہ سے بڑے ہی ہوتے رہے سارے. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ جو ملٹی کلچرل آئیڈینٹی کراچی کی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کس طرح ایز اے پارٹی اس سے اڈیپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سر ایک منوپلی انجوائے کی ہے فار موسٹ آف یور پولیٹیکل ایگزسٹنس کراچی میں. میں نہیں کہہ رہا غلط طرح سے کی ہے, لیکن ہماری منوپلی رہی نہیں کبھی, ہم نے تو اسٹرائیو ہارڈ کیا ہے. سر 20 میں 17 سیٹیں ایک منوپلی ہی کہلاتی ہیں, آج بھی ہوں گی, آئندہ بھی ہوں گی, زیادہ ہوں گی 17 سے زیادہ. نہیں, لیکن میرے خیال سے آپ کی
پارٹی کو ڈیفینیٹلی ایک طرح سے اب آنے والے وقت میں پولیٹیکلی اڈیپٹ تو کرنا ہوگا نا ایک طرح سے. کیا اڈیپٹ اس چیز کو کہ اب یہاں پہ ملٹی کلچرل کراچی کی آئیڈینٹی اور تھوڑی پہلے سے بڑھ گئی ہے. نہیں تو یہ no more parties for one ethnicity. We are party for whole Pakistan, each and every caste religion. I in fact think کہ یہ 20ویں ترمیم یہ دکھاتی ہے کہ یہاں پہ جو کراچی میں اتنی بڑی پاپولیشن سرائکی اور ہزارہ کے لوگوں کی, you have reached out to them. So in a way that is like your strategy. That is how you are adapting. You can relate to that, but that's not the main intention. The intention is کہ جی آپ جن لوگوں کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں, جن کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا ہے, لوگوں نے ہمیں اپنا مسیحا سمجھا اور ہم سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے وہ, اگر وہ 30 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار, جہاں زیادتی ہوگی وہاں پہ ہم آواز اٹھائیں گے. اور یہ بیسکلی نچوڑ تو یہ ہے. آپ کے خیال میں جتنے بڑے صوبے آج ہیں وہاں پہ ہر صوبے میں کسی علاقے کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ وہ اگر لوگ اس کے جب تک جہاں پہ کمال صاحب جہاں پہ 40% لٹریسی اور شرح خواندگی کا ناپ انگوٹھا چھاپنے کے بجائے ایک سگنیچر سے کیا جائے تو وہاں پہ لوگوں کی سمجھ کے اوپر آپ اگر کام کریں گے تو بہت دن لگ جائیں گے. اگر ان کے لیے ایڈمنسٹریٹولی آپ سوچ لیں, آپ اس انگوٹھے لگانے والے آدمی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لیں. اس کو جو ہے وہ دیکھیے آج اس انگوٹھے وہی انگوٹھا چھاپ عورت بھی مختارہ مائی بن جاتی ہیں اور مختارہ مائی اپنا کیس لڑتی ہیں, جا کر ون کرتی ہیں اور جا کر دنیا میں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 آپ کسی بھی اگر لٹریسی نہیں ہے اس بیس پہ اور آپ کہیں کہ نہیں ہم ان کے فیصلے بغیر ان کی مرضی کے کر دیں, نہیں سر ان کی مرضی کے ساتھ, ان کی مرضی کے بغیر کر دیں. اور آپ دیکھیں آج ایم جو کر رہی ہے جہاں پر وہاں پر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. سر اس کا پتہ پولیٹیکل طریقہ کیا ہوتا ہے مصطفیٰ صاحب, اس کا ایک پولیٹیکل طریقہ ہم نے تو کہا ریفرینڈم کرا لیں, ہم نے تو کہا ہے ریفرینڈم کرا لیں. نہیں پہلے آپ اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھیں کہ بھائی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اگر موئز جو الیکشن یہ ہوتا ہی ہے سر کہ اب جس طرح الیکشن آپ کریں گے یہ اپنی کیمپین میں انکلکیٹ کریں گے, انکارپوریٹ کریں گے اس ڈیمانڈ کو, لوگوں کو اس میں لے کے آئیں گے, بحث اس پہ ہوگی, ٹی وی پہ ہوگی, جلسوں میں ہوگی, ویسے بات ہوگی. اور پھر مصطفیٰ صاحب پھر اگر آپ الیکشن جیتیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو آپ بل پیش کر رہے ہیں یہ پاس ہو, یہ صوبے بنے. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے نا سیاسی طریقہ. اگر لوگ مینڈیٹ دیں گے, لوگ ہمیں اتنا مینڈیٹ دیں گے اور جہاں سے ان کی ڈیمانڈ آئے گی تو نہیں. لیکن کمال صاحب دیکھیں جو ہم اینگل پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس اسمبلی سے پہلے وہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایجوکیشن اگر عوام کی آپ کہتے ہیں کہ کنسرن نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے ایز اے پولیٹیکل جماعت کہ ان کو بتائیں کہ ان کا فائدہ اس سے کیا ہے. آپ وہ ماس اپیل کریں اور پھر حیدر کہتے ہیں کہ لیجیٹمائز ہوگا الیکشن سے, جس کے بعد آپ کو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کا حق ہوگا پیش کرنا, آپ آواز بن رہے ہوں گے. اس وقت تو آپ کا خیال ہے نا سرائکی عوام کے حوالے سے. کیا مطلب؟ نہیں کیا بات ہے خیال, 30 سالوں سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی موومنٹس چل رہی ہیں وہاں پر. تو اب کیوں خیال آیا آپ کو اتنے سالوں کے بعد؟ 88 کے نہیں پہلے لکھا تھا لیکن اب آپ نے ایکچولی بل پہ پلیس کیا. نہیں اسمبلی میں ہم نے بات دیکھیں, ہر چیز کا ماحول ہوتا ہے, ہر چیز کی. تو ماحول اب کیوں بنا یہی میں پوچھ رہا ہوں, اب کیوں ماحول بنا؟ کلمنیشن پوائنٹ ہوتا ہے. دیکھیں جب تھریش ہولڈ لیول آپ کا جو ہے وہ چھلکتا ہے آپ کا, آپ کے سے زیادتیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں ان کے خلاف ہیں, جب یہی میں کہتا ہوں ایگزیکٹلی میں آپ کو آپ جب پہلے اچھا سر آخری منٹ ہے سر, یہ اس پہ تو اب کافی بات ہوگی. اب صدر پاکستان کے حوالے سے بات کریں کیونکہ آنے والی جو سیاست ہے اس میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹ الیکشنز آ رہے ہیں, اس وقت بھی آپ اتحادی ہیں, لوکل منسٹری تو آپ کو نہیں ملی لیکن بہرحال ابھی بھی آپ اتحادی ہیں. اب صدر صاحب کی اگر اتحاد کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں گے سینیٹ پیک ہو جائے گا. اگر اس اتحادی اس کولیشن جو ہے وہ سینیٹ الیکشن جیت جاتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, اور پھر صدر پریزیڈنشل الیکشن جنرل الیکشن سے پہلے کال کرتے ہیں, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ well that's very far fetch کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. پالیٹکس جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے کی لمبی پلاننگ جو ہے وہ بہت سارے چیزوں پہ نہیں کر کے رکھ سکتے. when there will be a bridge we'll cross the bridge والی سچویشن ہے. جب یہ سچویشن آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ ہم اس وقت کے حالات کے حساب سے فیصلے کریں گے. آخری سوال سر, کئی دفعہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم چھوڑ رہی ہے حکومت, پھر بات ہوتی ہے ایم کیو ایم رہ جاتی ہے یا واپس آتی ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کیوں رہ گئی ایم کیو ایم, کیوں واپس آئی. یہ ذرا ویورز کو بتائیں. رورل اربن ڈیوائڈ کو لوگ جو ہے اور ہوا نہ دے سکیں, سندھیوں کو اردو بولنے والوں سندھیوں سے نہ لڑا سکیں,
एक तो नंबर 1 इसलिए रह जाती है, बार बार छोड़ते ही नहीं, फिर कंसीड करती है। छोड़ते इसलिए हैं, बताते इसलिए हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर, अपनी चीज़ों को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बताकर, चीज़ों को चीज़ें मनवा पाए हैं आप इस तरह? कोशिश की है कि हमने डैमेज कंट्रोल रहे, डैमेज कम हो, मिनिमाइज हो, लेकिन डेफिनेटली हमारा वोटर भी हमें बहुत सारी बातें करता है और हमसे कुछ जगहों पे वो नाराज भी रहता है सारी चीज़ों पे, लेकिन हम उसको ये बड़ी मेहनत लगी है सिंध के तमाम दोनों इकाइयों को करीब लाने। क्लास पार्टी किस तरह इन टच रहती है अपने वोटर से, क्योंकि आपके वर्कर बेतहाशा हैं, यूथ बहुत सारा है आपके पास, आप इन टच लोगों की, नजरियाती वर्कर हैं आपका, आप इन टच किस तरह रहते हैं? 7 days इन अ वीक हमारे ऑफिसेस खुलते हैं यूनिट लेवल पे, एक बड़ी ग्रास रूट लेवल पे। हमारे MP MNAs जो अपने इलाकों में जाकर, जहाँ के वो MNA MP होते हैं, वो बैठते हैं जाकर। हमारे पास एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर वर्कर्स की और आम लोगों की बिल्कुल फ्री एंट्री होती है, 24 घंटे वो खुला रहता है, वहाँ पर नुमाइंदे। आपके ख्याल से उनका जज्बा आपके लिए अभी वही है जो 20 साल 10 साल 5 साल पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है, एक जुमले में? वेल डेफिनेटली हमारी जो है वो एक्शंस जो हैं, वो हमारी जो डिलीवरीज हैं और हमारे हालात हैं, वो उसकी जज्बात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल, फॉर्मर मेयर ऑफ कराची, कह रहे हैं कि डिलीवरी है, ये वो डिलीवरी है जो इन्हें लोगों के साथ जोड़ के भी रखती है और आइंदा के इलेक्शंस में कामयाब करेगी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के हवाले से बात की, ये नए सूबों की डिमांड इस वक्त क्यों लेके आए हैं, इनका क्या हक बनता है ये डिमांड लाने का, इस पर इन्होंने बात की। आप हमें लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो 2 सूबों के हवाले से अभी बात की है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल टेबल किया है, उस पर आपकी क्या राय है? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो उसके हवाले से कहा, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं, आप वो भी हमें बयान कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की रात के 9:02 हमारा नया टाइम 9:02 पे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।